بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وی لاگ نمبر ہے 333 333 اور پہلی قسط ہے معارف القرآن جلد دوم. صفحہ نمبر ہے 352 یعنی 352. سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر ہے 21. ناظرین روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک. ناظرین اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2. سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 9 کا سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر ہے 4. ناظرین اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں. فطرت کو خرد کے روبرو کر، تسخیر مکاں رنگ و بو کر. تسخیر مقاموں رنگ و بو کر. ایک سرمستی ہو حیرت ہے سراپا تاریک. ایک سرمستی و حیرت ہے تمام آگاہی. فطرت کو خرد کے روبرو کر، تسخیر مقام رنگ و بو کر. درد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے. وَلَا تَحْزُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ. یعنی عورتوں کو اپنی مرضی کا نکاح کرنے سے نہ روکو، اس خیال پر کہ جو مال تم نے یا تمہارے عزیز نے ان کو بطور مہر کے یا بطور ہدیہ تحفہ کے دے دیا ہے وہ اس سے واپس لے لو. مہر دینے اور واپس لینے میں یہ بھی داخل ہے کہ جو مہر دینا مقرر کر چکے ہیں اس کو معاف کرایا جائے. غرض دیا ہوا مہر جبراً واپس لیں یا واجب الادا کو جبراً معاف کرائیں، یہ سب ناجائز اور حرام ہیں. اس طرح جو مال بطور ہدیہ تحفہ کے مالکانہ طور پر بیوی کو دیا جا چکا ہے اس کا واپس لینا نہ خود شوہر کے لیے حلال ہے نہ اس کے وارثوں کے لیے. مالکانہ طور پر کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اگر شوہر نے کوئی زیور یا کوئی چیز، استعمال والی چیز بیوی کو محض عاریہ یعنی عادتاً استعمال کے لیے دی ہے، مالک بنا کر نہ دی ہو تو وہ بیوی کی ملکیت میں داخل ہی نہیں، اس لیے اس کی واپسی بھی ممنوع نہیں. اس کے بعد الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینۃ فرما کر بعض ایسی صورتوں کو مستثنی فرما دیا گیا ہے جن میں شوہر کے لیے اپنا دیا ہوا مال، مہر وغیرہ واپس لینا جائز ہو جاتا ہے. معنی یہ ہے کہ اگر عورت کی طرف سے کوئی کھلی ہوئی ناشائستہ حرکت ایسی صادر ہو جائے جس کی وجہ سے طلاق دینے کے لیے آدمی طبعاً مجبور ہو جائے تو ایسی صورت میں مضاحکہ نہیں کہ شوہر اس وقت تک طلاق نہ دے جب تک یہ اس کا دیا ہوا مہر واپس نہ کر دے، واپس نہ کرے یا واجب الادا مہر کو معاف نہ کرے. اور اس جگہ لفظ فحشہ یعنی ناشائستہ حرکت سے مراد حضرت ابن عباس اور حضرت عائشہ اور حضرت ضحاک وغیرہ کے نزدیک تو شوہر کی نافرمانی اور بد زبانی ہے. اور ابو قلابہ رحمۃ اللہ
حسن بصری رحمۃ اللہ نے فاحشہ سے مراد اس جگہ بے حیائی اور زنا لیا ہے، تو معنی یہ ہوئے کہ اگر عورتوں سے کوئی بے حیائی کا کام سرزد ہو گیا یا وہ نافرمانی اور بد زبانی سے پیش آتی ہیں جس سے مجبور ہو کر مرد طلاق پر آمادہ ہو رہا ہے، تو چونکہ قصور عورت کا ہے اس لیے شوہر کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کو اس وقت تک اپنے نکاح میں روکے رکھے جب تک اس سے اپنا دیا ہوا مال واپس نہ کرے یا مقرر کردہ مہر معاف نہ کرا لے۔ اگلی دونوں آیتوں میں بھی اس مضمون کا تفصیلی بیان ہے۔ ارشاد ہے کہ جب عورت کی طرف سے کوئی سرکشی یا بے حیائی کا کام سرزد نہ ہو مگر شوہر محض اپنی طبی خواہش اور خوشی کے لیے موجودہ بیوی کو چھوڑ کر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، تو اس صورت میں اگر وہ ڈھیروں مال بھی اس کا دے چکا ہے، اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ اس سے دیے ہوئے مال کا کوئی حصہ طلاق کے معاوضے میں واپس لے یا واجب الادا مہر کو معاف کرائے، کیونکہ عورت کا کوئی قصور نہیں، اور جب سبب سے مہر واجب ہوتا ہے وہ سبب بھی پورا ہو چکا ہے، یعنی عقد نکاح بھی ہو گیا اور دونوں آپس میں بے حجابانہ مل بھی چکے ہیں، تو اب دیا ہوا مال واپس لینے یا واجب الادا مہر کے معاف کرانے کا اس کو کوئی حق نہیں ہے۔ ناظرین، اس کے بعد اس رقم کی واپسی کے ظلم و گناہ ہونے کو 3 مرحلوں میں بیان فرمایا گیا ہے۔ اول فرمایا اتخذونہ بہتانا و اسما مبینا، یعنی کیا تم یہ چاہتے ہو کہ بیوی پر زنا وغیرہ کے بہتان لگانے کا کھلا گناہ کر کے اپنا مال واپس لینے کا رستہ نکالو؟ یعنی جب یہ معلوم ہو چکا کہ دیا ہوا مال واپس لینا صرف اس وقت جائز ہے جب کہ بیوی کسی ناشائستہ حرکت کی مرتکب ہو، تو اب اس سے مال واپس لینا در حقیقت اس کا اعلان کرنا ہے کہ اس نے کوئی ناشائستہ حرکت بے حیائی وغیرہ کی ہے، خواہ زبان سے اس پر تہمت زنا کی لگائے یا نہ لگائے، بہرحال یہ ایک صورت تہمت اور بہتان کی ہے جس کا اسم مبین یعنی کھلا گناہ عظیم ہونا ظاہر ہے۔ دوسرا جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، یعنی اب تم اپنا مال ان سے کیسے واپس لے سکتے ہو جبکہ صرف عقد نکاح ہی نہیں بلکہ خلوت صحیحہ اور ایک دوسرے سے بے حجابانہ ملنا بھی ہو چکا ہے، کیونکہ اس صورت میں دیا ہوا مال اگر مہر کا ہے تو عورت اس کی پوری مستحق اور مالک ہو چکی ہے، کیونکہ اس نے اپنے نفس کو شوہر کے سپرد کر دیا، اب اس کی واپسی کے کوئی معنی نہیں، اور اگر دیا ہوا مال ہدیہ تحفے کا ہے تو بھی اب اس کی واپسی ممکن نہیں، کیونکہ میاں بیوی جو آپس میں ایک دوسرے کو ہبہ کریں اس کی واپسی نہ شرعاً جائز ہے اور نہ قانوناً نافذ کی جاتی ہے، غرض ازواجی تعلق ہبہ کی واپسی سے مانی ہے۔ اور اسی مضمون کو تیسرے جملے میں ارشاد فرمایا وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، یعنی ان عورتوں نے تم سے پختہ اور مضبوط عہد لے لیا ہے۔ اس سے مراد عقد نکاح کا عہد ہے جو اللہ کے نام اور خطبہ کے ساتھ مجمع کے سامنے کیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ اس ازواجی عہد و میثاق اور باہم بے حجابانہ ملنے کے بعد دیا ہوا مال واپس کرنے کے لیے عورت کو مجبور کرنا کھلا ہوا ظلم وجور ہے، مسلمانوں کو اس سے اجتناب لازم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا، نیکسٹ ویلاگ کے لیے حاضر ہوں گے نیکسٹ ویلاگ کے ساتھ۔ یہ ویلاگ یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ اللہ 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 اللہ،
مالک الملک تو لا شریک اللہ. یہ زمین جب نہ تھی، آسماں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، یہ جہاں جب نہ تھا، راج حق بھی کسی پہ عیاں جب نہ تھا، تب نہ تھا کچھ یہاں، تب نہ تھا کچھ وہاں، تھا مگر تو ہی تو، اللہ اللہ اللہ. پہنچے معراج پر سرور انبیاء، پھر نہ محبود بندے میں پردہ رہا. یوں ملائک نے حضرت سے چھپ کر کہا، ساری مخلوق میں حق نما تو ہی تو، اللہ 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 اللہ.